اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں استغفار کے بارے میں بتانے لگی ہوں کیسے استغفار پڑھنے سے پیسے مل گئے۔ تو یہ واقعہ ایک جاننے والے کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے پیسے پھنس گئے تھے اور اتنا زیادہ پھنس گئے تھے کہ 6-5 مہینے ہو گئے اور وہ بندہ پیسے دینے کو نہیں آ رہا۔ پھر ان کو استغفار پڑھنے کی تاکید کی گئی اور انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے استغفر اللہ پڑھنے کی اتنی تعداد بنا لی کہ 1-2 دن میں میرا 10,000 ہونے لگ گیا۔ اس طرح استغفار کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ بڑھنے لگی۔ تو وہ کہتے ہیں کچھ دن کی بات ہوئی، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور میرے پیسے لاکھوں کی تعداد میں واپس مل گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ابھی بھی اس بندے کے پاس ایک آدھ جو حصہ ہے پیسے کا وہ رہتا ہے، سمجھ لیں کہ آٹے میں ہے تو نمک کے برابر لیکن ہے ضرور۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ ملنا ہے، لیکن جو سب سے بڑی اماؤنٹ تھی وہ اس بندے کی طرف سے مل گئی۔ تو یہ کہتے ہیں استغفار کی برکت سے سب کچھ ہوا۔ اب یہاں پہ استغفار کے بارے میں اتنا سا واقعہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ پیسے تھے، پیسے مل گئے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر آپ لوگ روز استغفار 5-5 ہزار مرتبہ، 10,000 مرتبہ، 1,000 مرتبہ بھی صرف پڑھتے ہیں تو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بہن ابھی ریسنٹلی بتاتی ہیں کہ انہوں نے 2 دن سے استغفار پڑھنا شروع کیا، 5-5 ہزار دفعہ کمپلیٹ کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ فلنگ دا بلینکس ہوتی ہے نا، ہم لوگ کوئی بھی کسی پیپر میں ادھر آپ کو کہا ہوتا ہے فل ان دا بلینکس، یعنی کہ آپ کی جو جہاں بلینک میں مسنگ ورڈ ہے وہ فل کریں۔ تو وہ کہتے ہیں استغفار بھی زندگی میں ویسے ہی کام کرتا ہے، آپ کو جس لائف میں جس چیز کی جو کمی ہوتی ہے استغفار وہ آپ کو زیادہ زیادہ پڑھتے جاتے ہیں، استغفار پڑھنے سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سب آپ کو عطا کرتے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ استغفار پڑھنا شروع کیا، بہت زیادہ کوئی دعا تھی کہ میری نمازیں نہ چھوٹیں، تو وہ کہتی ہیں استغفار کی برکت سے نمازیں چھوٹنا بند ہو گئی۔ پھر وہ کہتی ہیں استغفار پڑھنے کی عادت بنائی۔ تو اب فل ان دی بلینکس والی پارٹ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں ہم لوگ اکثر اوقات چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مال و دولت آئے، کوئی کام ہمارا پھنسا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو استغفار اس لیے پڑھتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی تعداد ان کی مکمل ہو۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک بہن کہتی ہے کہ ان کا درود ابراہیمی کی تعداد مکمل نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، ان کی درود ابراہیمی کی روز 1,000 مرتبہ تعداد مکمل ہونے لگ گئی۔ اکثر لوگ آپ کہتے ہیں نا 1,000 مرتبہ کیسے کمپلیٹ ہوگا، تو آپ استغفار پڑھ کے دعا تو مانگیں۔ استغفار جسٹ لائک کہ استغفار جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں ذکر ہے استغفار کرنے سے ہر طرح کے مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ آپ کے حل کرتے ہیں اور آپ کی ہر طرح کی مشکل آسان ہوتی ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں، اب یہ فلنگ دی بلینکس والی بہن کا واقعہ بتا رہی ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں جو کمی تھی وہ تو پوری ہوئی، لیکن میری زندگی میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہر دن بس گزر رہا ہے اور میں تھوڑا سا اپنی زندگی میں خوشی چاہتی تھی، تھوڑا سا ہنسنا چاہتی تھی کہ تھوڑا سا میں لائٹ فیل کروں، میرا موڈ ہر وقت اچھا رہے۔ تو کہتی ہیں میں استغفار اور درود ابراہیمی جس دن پڑھ لیتی ہوں، کمپلیٹ کر لیتی ہوں، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ 5,000 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور کہتی ہیں کہ 1 گھنٹے میں استغفار 5,000 مرتبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور درود ابراہیمی وہ کہتی ہیں 1,000 مرتبہ وہ پڑھنا چاہتی ہیں، جو کہتی ہیں اکثر اوقات تو ایک ہی کو میں وہ 2-3 گھنٹے میں پڑھ لیتی ہیں، یا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ دن کے کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر کے استغفار ختم کرتی ہیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں اگر دن کے صبح کے حصے میں یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اسپیشلی وہ کہتی ہیں استغفار بھی جب ختم ہو جاتا ہے 5,000 مرتبہ، کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں جو کمی تھی، جیسے میں کوشش چاہتی تھی کہ میری زندگی جو ہے ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہے، تو دیکھیں ہر دن تو گزر ہی جانا ہے، ہر دن کے اندر آپ نے جو نمازیں ادا کرنی ہیں وہ سب عبادات وغیرہ یہ سب تو ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اچھے طریقے سے ادا کریں۔ لیکن جو ایک زندگی اگر ذرا ہنس کے گزر جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ گزر جائے تو زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو یہی کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو میرے دن کے اندر کچھ نہ کچھ میں نے محسوس کیا کہ میرا موڈ اچھا رہنے لگ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی پہلے کہ کس طریقے سے میں اپنے دن کو اچھا بناؤں، کیا میں ایڈیشن کروں، کن لوگوں سے میری زندگی میں بات ہو، کیا ہو کہ میری لائف کا ہر پہلو اچھا نظر آنے لگ جائے اور میں اس کو انجوائے کروں، اپنی زندگی کے ہر اس پل کو میں انجوائے کروں۔ لیکن وہ کہتی ہیں استغفار کی برکت سے یہ ہوا کہ میں نے اس پل کو انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا وقت رکھنا شروع کر دیا جس کے اندر میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی۔ تو دیکھیں جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، جس بھی طرح کی آپ چاہے ٹین ایج ہیں یا کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، آپ کو ایون میں یہاں تک کہوں گی کہ اگر آپ کو اپنے اسپاؤس سے کوئی کسی بھی قسم کے بیہیویئر کی امید ہے یا کچھ بھی، اللہ تعالیٰ سے بات کر کے دیکھیں، استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے گا۔ یعنی جو آپ کی زندگی میں اس ٹائم کی ضرورت ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ بھی تو دکھائیں نا اپنی محنت۔ دیکھیں استغفار پڑھنے میں نا، اور کتنا پڑھنا، مجھے اکثر اوقات کہتے ہیں لوگ استغفار کون سا سیگا پڑھیں،
جو آپ کا دل کرتا ہے پڑھیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ تعداد ختم ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم بھی نہ لگے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ دیکھیں استغفار کے تو اور بہت سارے ویز ہیں پڑھنے کے، یعنی بڑا بھی استغفار ہے، اور ان سب کے علاوہ یعنی یوں بات سمجھ لیں کہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا۔ ایک فروٹ ٹرائفل بنتا ہے یا پھر فروٹ سیلڈ، کریم سیلڈ بنتا ہے، تو جب اس کو بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، یعنی اگر آپ اس میں ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں اکثر اوقات بس سیب ڈال دیا، کیلا ڈال دیا، کوئی موسمی پھل ڈال دیا، کریم ایڈ کر لی، مایو ایڈ کر لی، دہی ایڈ تھوڑا کچھ کر لیتے ہیں لوگ، یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے لوگ بنا لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس میں ڈرائی فروٹس بھی ڈالتے ہیں، کچھ چاکلیٹ چپ بھی ڈالتے ہیں، کچھ بڑی بڑی کیویز بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو بات کہنے کی ہے جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا۔ اب آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ جو بگنرز ہیں ان کو اگر آپ بتا دیں گے کہ جی اتنا بڑا بڑا استغفار پڑھو، تو دیکھیں شیطان تو پہلی اس چیز میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم لوگ کچھ پڑھیں ہی نہ، ہم لوگ بس اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائیں، اور ایک ایسا ہمارے اوپر ایک لائف کا ایسی ایک کیفیت طاری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ میں بھول ہی جائے۔ تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے دین کو ایزی بنانا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں، توفیق من جانب اللہ، اگر آپ کی قسمت ہے تو آپ بڑے والے سے بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، تو بس زندگی کو آسان لوگوں کی بناتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے پھر وہ آپ کو کس مقام پہ پہنچائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بیان کرنا چاہوں گی، یہ اس بات سے کہ دیکھیں جب ہم چھوٹا درود پاک شروع کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہم لوگ لینڈ کرتے ہیں درود ابراہیمی پہ، بلکہ موسٹ پروبیبلی ہم لوگ درود ابراہیمی پہ لینڈ کرتے ہیں۔ تو بات کریں گے سب ہمت توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، نہ میں اس قابل نہ آپ اس قابل، کوئی بھی انسان اس قابل نہیں کہ ہم نیکی کر سکے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ کتنی خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بخشنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی مدد سے ہم نے نیکی کرنی ہے، یعنی اچھے کام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ اگر آپ اور میں ہمارے دل میں رائے برابر بھی اگر اچھائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ میری تو یہی دعا ہے، میں یہی جانتی ہوں کہ جو انسان اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیوں جا کر، اکثر اوقات ہوتا ہے نا ہم کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جاب کرتے وقت جو کہ نا اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اپنی قابلیت سے منوانا، ایک ہوتا ہے چاپلوسی کر کے، ایک ہوتا ہے اگلے کی چگلی لگا کے۔ وہ جو چگلی لگانے والے ہوتے ہیں، وہ جو غلط قسم کے طریقے سے اپنے آپ کو اپنے باس کے سامنے اچھا پیش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس ٹائم تو وقتی طور پہ ہو جاتے ہیں، لیکن دوسروں کو برا دکھا کر ان کے لیے مسئلے کھڑے کر کے پھر جب ان کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر ان کے کہیں سے وہ کہتے ہیں نا کہ پیاس لگتی ہے تو پھر کہیں سے پانی نہیں ملتا پھر ایسے لوگوں کو۔ تو بات کہنے کی ہے کہ ہم لوگ دنیا کے لوگوں کی کیوں اتنی ہم چاپلوسی کریں جب ان اللہ تعالیٰ کے پاس ساری کی ساری طاقت ہے، جب ان کے پاس ہر طرح کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا غالب مہربان ہوں، یعنی غالب۔ اگر آپ کو کوئی انسان کہے میں تم پہ غالب ہوں، خدا نہ خواستہ انسان کی تو اتنی حیثیت اور اوقات نہیں، لیکن اگزامپل صرف میننگ سمجھانے کے لیے کہ غالب انسان ہوتے جس کے پاس ساری طاقت ہوتی ہے اس ٹائم ہمارے اوپر حاوی ہونے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں غالب مہربان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف غالب کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں مہربان بھی ہوں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو یونیک بناتی ہے، کیونکہ ہم سب لوگ، آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہر چھوٹا طبقے کو بڑا طبقہ دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ اب اگر اس کو تو میں چھوٹی سی بچوں والی اگزامپل ہی دوں گی، اتنے زیادہ ہم ڈارک سائڈ پہ نہیں جاتے۔ چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، جہاں انہیں نظر آتا ہے ہماری اتھارٹی تھوڑی بہت ہو رہی ہے تو وہ اس کے اوپر اپنا حق جمانے کی کوشش کر لیتے ہیں، کسی اور چھوٹے بچے کے اوپر تو روب جما لیا کر لیا۔ خیر اس میں تربیت کا بھی بہت زیادہ فیکٹر ہوتا ہے، لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مہربان ہوں۔ ہمیں بھی ایسا ہی کو چاہیے نا اپنے اوپر غالب، جو مہربان بھی ہو، مہربانی بھی کرے، جس کے پاس ساری طاقت ہو، تو وہ ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب عطا کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب عطا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک اور بات آپ لوگ سے شیئر کروں گی تہجد سے ریلیٹڈ۔ میں نے قرآن پاک کو اردو میں بھی ترجمہ پڑھا ہے قرآن پاک کا، اور قرآن پاک کی ایک بہترین صفت یہ ہے کہ آپ جتنا پڑھیں اس کو، جتنا پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں، عربی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، آپ بور نہیں ہوتے، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت تھی جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزری، آئی تھنک سورۃ بنی اسرائیل میں شاید اس کا ترجمہ تھا، کہ جو تہجد پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معزز کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کو دیکھیں معزز کرنے کا مطلب کیا ہے، اس انسان کو بہترین ایک، آپ سمجھ لیں کہ جس کو معزز کر لیا، آئی تھنک اللہ تعالیٰ جس کو معزز کر لیتے ہیں، جس کو یہ رتبہ عطا کر دیتے ہیں، میرے خیال سے پھر اس انسان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم اصل میں کیا ہیں، ہمارے سامنے کی دنیا، ہم اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمیں کرنا بھی ہے، ہم رہ بھی رہے ہیں یہاں پہ، لیکن اصل مقصد جو ہے نا وہ ہمارا آخرت ہے اور ہمیں اسی کو فوکس کرنا ہے. تو استغفار آپ کی ہیلپ کرے گا. آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ وٹ سو ایور یو وانٹ ریسائٹ استغفار اور درود ابراہیمی بھی. میں درود ابراہیمی کی بار بار بات کرتی ہوں، ان دونوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اب اکٹھا پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھا پھر استغفر اللہ پڑھا، ایسے نہیں میں کہہ رہی. آپ نے استغفر اللہ ختم کیا، آپ نے درود ابراہیمی الگ ختم کیا. ابھی آپ کے اوپر آپ کس طریقے سے اس کی ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں. کبھی 500 پڑھ لیا، کبھی 200 پڑھ لی، کبھی 100 درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیا. بس اس طریقے سے ہم نے اپنے روٹین کو چلانا ہے. ہم نے تو روز کی محنت اور کوشش کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہیں عطا کرنے والے. اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایڈ کر لی، ان کی زندگی میں پھر کوئی کم نہیں رہتا. ٹرسٹ می آن دس. اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں. مشکل آتی بھی ہے، پریشانی آتی بھی ہے، تو ایسے چلی جاتی ہے جس کبھی تھی ہی نہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.